بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ویورز، مائی نیم از شہزاد، اور آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 49 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹس سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 49۔ آج کا ہمارا پہلا سینٹینس ہے اور اوور آل 401۔ آج کا ہمارا پہلا سینٹینس ہے جی، آپ کو کلاس میں بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ آپ کو یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ آپ کو امتحان میں بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ یعنی ایک ایسا فقرہ جس میں آپ دوسرے بندے سے پوچھ رہی ہیں کہ تمہیں یہاں پہ آنے کی پرمیشن اجازت کس نے دی؟ تو پھر یہاں پہ ہم اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ Who allowed you to sit in the class? Who allowed you to sit in the class? آپ کو کلاس میں بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ Who کس نے یعنی کون، allowed you اجازت دی تمہیں، to sit in بیٹھنے کی in the class. سو اس کا میننگ کیا بن جائے گا؟ Who allowed you to sit in the class؟ آپ کو کلاس میں بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ سینٹینس نمبر 2۔ سینٹینس نمبر 2 ہمارا جی ہے، وہ کتابوں کی دکان چلا رہا ہے۔ یعنی ایک صاحب ہیں جو کہ اسٹیشنری کی دکان کو رن کرتے ہیں، یعنی ان کی دکان ہے، وہ دکان پہ جاتے ہیں، بکس وغیرہ جو ہے وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے متعلق جب کہا جائے گا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ وہ کتابوں کی دکان چلا رہے ہیں، یا اگر آپ سے چھوٹا ہے تو اسے کہیں گے کہ وہ کتابوں کی دکان چلا رہا ہے۔ ہی از رننگ اے بک شاپ۔ ہی از رننگ اے بک شاپ یعنی وہ کتابوں کی دکان چلا رہا ہے۔ وہ ڈپارٹمنٹل سٹورز چلا رہا ہے، یا وہ گراسری شاپ چلا رہا ہے۔ تو جو بھی آپ اس کے جو سیٹنگ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ سینٹینس نمبر 3۔ سینٹینس نمبر 3 ہے جی ہمارا، انٹرنیٹ ہمیں سمارٹ کیسے بناتا ہے؟ سپوز کوئی صاحب ہیں جو یہ فقرہ بولتے ہیں کہ جی آج کل کے دور میں انٹرنیٹ نے ہمیں سمارٹ بنا دیا ہے، تو دوسرا جو ہے وہ یہ سوال کرتا ہے یا کرے گا کہ پھر مجھے بتائیں کہ انٹرنیٹ ہمیں سمارٹ کیسے بناتا ہے؟ یعنی ایک بندے نے کہا جی انٹرنیٹ نے ہمیں سمارٹ بنا دیا ہے، لیکن وہ اب اسے نہیں پتا کہ کیسے سمارٹ بنا دیا، تو وہ اس کا سوال تو پوچھے گا، تو وہ پھر سوال کی شکل میں کیسے پوچھے گا؟ انٹرنیٹ ہمیں سمارٹ کیسے بناتا ہے؟ ہاؤ ڈز انٹرنیٹ میک اس اسمارٹ؟ ہاؤ ڈز انٹرنیٹ میک اس اسمارٹ؟ انٹرنیٹ ہمیں سمارٹ کیسے بناتا ہے؟ ہاؤ ڈز انٹرنیٹ میک اس اسمارٹ؟ انٹرنیٹ ہمیں سمارٹ کیسے بناتا ہے؟ یہاں پہ یہ چیز یاد رہے کہ ڈز کے ساتھ جو ہے ایس یا ای ایس نہیں لگتا۔ سینٹینس نمبر 4۔ سینٹینس نمبر 4 ہے جی، وہ جھوٹ بول رہا ہے، یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا وہ جھوٹ بول رہی ہے، یا تم جھوٹ بول رہے ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو مطلب ساری جو کنسنٹریشن ہے وہ جھوٹ پہ ہے کہ جی وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس کی ٹرانسلیشن ہم کیا کریں گے؟ ہی از ٹیلنگ اے لائی۔ ہی از ٹیلنگ اے لائی، وہ جھوٹ بول رہا ہے یا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ سینٹینس نمبر 5 اور اوور آل سینٹینس 405۔ وہ میرے بھائی کی طرح ہے۔ وہ میرے بھائی کی طرح ہے۔ ہی از لائک مائی بردر۔ یعنی جب آپ کسی کو تشبیہ دیتے ہیں، اپنے اتنا گہری دوستی ہے یا آپ کے ساتھ جو اس کا انٹرسٹ ہے، ٹرسٹ ہے، تو پھر آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ میرے بھائی کی طرح ہے، ہی از لائک مائی بردر، یا وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے، ہی از لائک مائی بردرس۔ تو وہ میرے بھائی کی طرح ہے، ہی از لائک مائی بردر۔ سینٹینس نمبر 6۔ سینٹینس نمبر 6 ہے جی ہمارا، باورچی خانے میں کون ہے؟ باورچی خانے میں کون ہے
یا اس روم میں کون ہے، یا اس آفس میں کون ہے، یا اس شاپ میں کون ہے، جو بھی آپ ایک سوال بنانا چاہیں تو یہاں پہ کیا فقرہ بنائیں گے، ہو از ان دا کچن، ہو از ان دا کچن، یا ہو از ان دا روم، یا ہو از ان دا آفس، یا ہو از ان دا کلاس. تو باورچی خانے میں کون ہے، یہاں پہ ہمارا سینٹینس کیا جی، باورچی خانے میں کون ہے، ہو از ان دا کچن. سینٹینس نمبر 7، سینٹینس نمبر 7 ہے جی ہمارا، اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں. یہ عموماً ہم اس وقت سوال پوچھتے ہیں جب کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو مشورے کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے اس کو کہ اب میں کیا کروں، واٹ شوڈ آئی ڈو ناؤ. اس کا میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اردو میں تو ہم دونوں کو ایک ہی لفظ بولیں گے، اب میں کیا کروں یا مجھے اب کیا کرنا چاہیے. تو میں جو ہے وہ اردو میں تو اس کا ایک ہی میننگ بنے گا. تو اس کو ہم پھر انگلش میں کیا ٹرانسلیٹ کریں گے، واٹ شوڈ آئی ڈو ناؤ، مجھے اب کیا کرنا چاہیے یا میں اب کیا کروں. واٹ شوڈ آئی ڈو ناؤ، مجھے اب کیا کرنا چاہیے. سینٹینس نمبر 8 اور اوور آل سینٹینس نمبر 408، برائے مہربانی مجھے اکیلا چھوڑ دو یا اکیلا چھوڑ دیں. لیو می الون پلیز، لیو می الون پلیز یعنی مجھے اکیلا چھوڑ دیں. یہ عموماً کوئی اگر کہیں پہ کوئی سٹریس کی صورتحال بن جاتی ہے یا کوئی ایک بندہ اکیلے طور پہ کام کرنا کوئی پسند کرتا ہے، تو اس وہاں پہ یہ فقرہ بولتے ہیں جی مجھے برائے مہربانی اکیلا چھوڑ دیں. چاہے اس کو سٹریس میں سمجھ لیں یا ایک جسٹ کہ جی میں یہ کام اکیلا کرنا چاہتا ہوں یا میں اس مسئلے کو اکیلا ہینڈل کروں گا. تو لیو می الون پلیز یعنی، لیکن یہاں پہ یہ کچھ ایسا فقرہ لگ رہا ہے کہ جیسے بندہ کہہ رہا ہے کہ جی دوسروں کو کہ مجھے چھوڑ دیں، میں خود کام کر لوں گا، چاہے وہ پاسبل ہے کہ وہ ان دا سٹریس ہو. سینٹینس نمبر 9، مجھے کب تک انتظار کرنا پڑے گا، مجھے کب تک انتظار کرنا پڑے گا، مجھے یہاں پہ کب تک رہنا پڑے گا، مجھے اس آفس میں کب تک کام کرنا پڑے گا، میں کب تک مجھے ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، یا کب تک مجھے کلاس روم میں ڈیوٹی دینی پڑے گی. تو یہ ہم نے گرامر کے پورشن میں ہیو کا، ہیو ٹو کا استعمال پڑھا تھا. تو یہاں پہ ہم سینٹینس جو ہے میں نے ابھی بولے ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی سینٹینس آپ کو آ جائے تو یہ سارے کے سارے سینٹینس بنا لیں گے. مجھے کب تک انتظار کرنا پڑے گا، ہاؤ لانگ، کب تک، ول آئی ہیو ٹو ویٹ، مجھے انتظار کرنا پڑے گا، مجھے کب تک انتظار کرنا پڑے گا، ہاؤ لانگ ول آئی ہیو ٹو ویٹ، مجھے کب تک مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، ہاؤ لانگ ول آئی ہیو ٹو فیس دس پرابلم یعنی مجھے اس مسئلے سے کب تک سامنا کرنا پڑے گا، یا کب تک مجھے یہاں پہ بیٹھنا پڑے گا، ہاؤ لانگ ول آئی ہیو ٹو سٹ ہیئر، یہاں پہ مجھے کب تک بیٹھنا پڑے گا. تو یہ عموماً ہم سوال اس وقت پوچھتے ہیں جب ہمیں ولنگ نہیں ہوتی بیٹھنے کی، لیکن ہم پھر پوچھتے ہیں کہ جی مجھے کب تک یہاں پہ پڑھنا پڑے گا، پڑھانا پڑے گا، جانا پڑے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پہ سینٹینس کیا جی، مجھے کب تک انتظار کرنا پڑے گا، ہاؤ لانگ ول آئی ہیو ٹو ویٹ، مجھے کب تک انتظار کرنا پڑے گا، ہاؤ لانگ ول آئی ہیو ٹو ویٹ. سینٹینس نمبر 10 اور 410 اور 2 days ہمارا جو ہے آج کا لاسٹ سینٹینس ہے. ٹوکری میں کچھ سبزیاں موجود ہیں یا کچھ سبزیاں ہیں، بیگ میں کچھ کتابیں ہیں، سوٹ کیس میں کچھ کپڑے ہیں، یا وغیرہ الماری میں کچھ جو ہے وہ کپڑے ہیں، یا جو برتنوں والی الماری ہے اس میں کچھ برتن ہیں. تو کچھ چیز کا پریزنس ہم نے شو بتانی ہے کہ وہاں پہ کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو چونکہ یہ کسی جگہ پہ پڑی ہوئی ہیں تو یہاں سے ہم فقرہ سٹارٹ کریں گے دیر سے، یعنی ٹوکری میں، ٹوکری کہیں نہ کہیں تو پڑی ہوئی ہے، تو پھر ہم وہاں پہ اس کی پریزنس بتانے کے لیے تو پھر یہاں پہ اس کا سینٹینس کیا بن جائے گا، دیر آر سم ویجیٹیبلس ان دا بیسکٹ، دیر آر سم ویجیٹیبلس ان دا بیسکٹ، ٹوکری میں کچھ سبزیاں ہیں. تو امید کرتا ہوں ویورز آج کے لیسن میں آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی ان چیزوں کی، سینٹینس کی. تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ایک جیسے جب فقرے جو میں نے جیسے بولے تھے ان کی ایک نوٹ بک لے لیں اور اس کو ایک جیسے فقروں کے 10-10 20-20 فقرے بنائیں.
تو ہوپ کرتا ہوں کہ جی آج کے لیکچر کی آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں آج کے لیسن یعنی انگلش بول چال کے سبق نمبر 49 پہ. تو ویورز یہاں پہ ہے جی کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو آپ نے اس کو کائنڈلی آپ نے اس کو لائک کر دینا ہے، اس کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے. سبسکرائب کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو آپ ہمارے اس چینل کے جو ہیں وہ مثلا پکے یوزر جو بن جائیں گے، رجسٹرڈ یوزر بن جائیں گے. تو جب بھی ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کو میل آ جائے گی. کچھ ویور نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جی ہمیں سبسکرائب کا پتہ نہیں چلتا، تو میں انشاءاللہ جو ہے نا قریب ایک ویڈیو بنا دوں گا موبائل یوزر کے لیے بھی اور ڈیسک ٹاپ یوزر کے لیے بھی کہ اس کو سبسکرائب کیسے کرنا ہے، اور کائنڈلی اس کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے. تو مزید معلومات کے لیے آپ جو ہے ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں www.onlinequizacademy.com، اور ہمارے فیس بک کے پیج کو لائک کر سکتے ہیں facebook.com/A+ Science Academy. سو اگلی ایپیسوڈ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.